بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمانے کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام فرمایا۔ پورا قرآن اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان فرمانے کے لیے رب تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو اس لیے مسلمان پر بھی یہ فرض ہے، یہ اس پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتا رہے۔ جب سے مسلمان نے اپنی اس روش کو چھوڑا ہے، تب سے وہ نمازی تو رہ گیا ہے، وہ دین کا دعوے دار تو رہ گیا ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے سے نکل جانے کی وجہ سے ایمان خطرے میں چلا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ایک یوٹیوبر ہے جس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور دنیا اتنا اس کے پیچھے دیوانی ہو گئی، اس کے علم کو اتنا سلام کرنے لگی، اس کی گستاخیوں کو بھی انہوں نے توحید کا لبادہ پہنا دیا۔ حضرت مکرم اس نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت دی ہے لفظ دجال کی، کہ فلاں قوم جو ہے عیسائی جو ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال مطلب مانتے ہیں، تو حضرت مکرم اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کی ماں یا بہن کو غلیظ گالی دیتا ہے، اور غلیظ گالی دے کر کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، یہ فلاں جو تمہارا مخالف ہے نا، یہ وہ گالیاں دے رہا تھا، میں سن کر آ رہا ہوں، اور وہ آپ کے سامنے 10 گالیاں دے آپ کی ماں یا بہن کو، اور نام لے فلاں کا، فلاں نے یہ گالیاں دی ہیں، تو حضرات مکرم آپ اندازہ لگائیں آپ کو غصہ کس پر آئے گا؟ اس پر آئے گا جو آپ کو پیغام دے رہا ہے، یا جس نے پیچھے دی ہیں؟ پچھلے کی تو خبر نہیں ہے، لیکن فی الوقت تو یہ سامنے والا ہی گالیاں دے رہا ہے۔ بھئی تجھے ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی؟ ضرورت یہ تھی، سوال پوچھنے والے نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیں کہ آپ مرزا قادیانی کو دجال مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جھوٹا ضرور سمجھتا ہوں ان کو، لازمی نہیں ہے جس کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں اس کو میں دجال ہی سمجھوں۔ اور وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی جو ہے وہ ایسا کہتے ہیں، جبکہ قرآن عیسائیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات ذہن نشین فرمائے، یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظیم عظمت عطا فرمائی ہے کہ جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے، حبشہ ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے، پیچھے مشرکین مکہ کے نمائندہ بن کر حضرت ابو سفیان جو کہ اس وقت اسلام قبول نہیں فرمایا تھا، یہ بھی چلے جاتے ہیں ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے جو ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو جب شاہ حبشہ جن کے تعلقات بہت زبردست تھے حضرت ابو سفیان کے ساتھ، تو دیگر سوالات کے ساتھ ساتھ جب شاہ حبشہ نے پوچھا نا ابو سفیان سے، اے ابو سفیان یہ بتا کیا تم نے اس کو کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تم نے جھوٹ بولتے ہوئے بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ توجہ ہے، مخالفت موجود ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، یعنی تکذیب کر رہے ہیں آپ کے دعوے کی، لیکن جب ان سے دربار میں پوچھا گیا کہ کیا
وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بولتے ہیں؟ کبھی ان کو تم نے جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو یہ تاریخ کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کتاب کو بھی اٹھائیں گے تو ابو سفیان نے بے ساختہ کہا کہ ہم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی وہ تکذیب ضرور کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ کافر تھے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ دیگر الزامات لگائے فلاں 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 فلاں، لیکن جھوٹا کسی کو کہنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ کیوں؟ اگر وہ جھوٹا سمجھتے ہوتے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگوں کیا قرآن کے نزول سے پہلے میں نے تمہارے درمیان زندگی نہیں گزاری؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کی زندگی کو تم دیکھ لو کہ میری ساری زندگی میں ایک جھوٹ بھی نہیں ہے، تو اب میں یہ کیسے جھوٹ بولوں گا؟ یعنی اب بھی سچ ہے جیسے پہلے ساری زندگی میری سچی ہے۔ تو جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کافروں کو بلایا اور فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور تمہیں تہس نہس کر دے گا تو کیا تم مان لو گے؟ تو کسی نے کہا تھا جی دیکھیں گے جی پھر مانیں گے؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا تھا۔ صاحب نے کہا تھا آج تک تمہاری زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھتے پہ ہم مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر اللہ کو ایک مان لو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضرات مکرم جب ان کو کہا گیا نا کہ اللہ کو ایک مانو، ان ہزاروں بتوں کو چھوڑ دو، ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، تو انہوں نے اس خدا کو نہ مانا، ان کو مطلب کہ پکڑے رکھا۔ اور یہاں سے اختلاف ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر کسی کو اعتراض تھا کہ تم جھوٹے ہو تو اس لیے ہم جھوٹے شخص کے پیچھے نہیں جاتے، لیکن انہوں نے شرک کو نہ چھوڑا اور اس لیے وہ کافر ٹھہرے۔ اور بعد اوقات وہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان بتوں کو اس لیے مانتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یعنی اللہ کی توحید کا بھی قرار کر جاتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے جس کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کتنی؟ دو واقعے میں نے آپ کو سنا دیے ہیں کہ کافروں نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا، دعوت قبول نہیں کی۔ یہ الگ بات ہے، دعوت قبول کر لیتے تو مسلمان ہو جاتے، دعوت قبول نہیں کی تو اس لیے وہ کافر رہے۔ لیکن اگر وہ اس لیے پیچھے ہٹتے کہ آپ جھوٹے ہیں پھر الگ بات تھی، لیکن جھوٹا میرے نبی کو کسی نے نہیں کہا، کیونکہ میرے اللہ نے میرے محبوب کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی۔ اور تیسری بات سماعت فرمائیں، اخنس بن شریک، ابو سفیان، ابو جہل، یہ تینوں سردار تھے اور اس وقت مطلب کہ ایمان کوئی ان میں سے جو ابو سفیان ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں تھے۔ یہ تینوں بڑے مخالف تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے، لیکن جو قرآن پاک کی تفسیر تھی، اس کی حلاوت تھی، وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اندازہ لگائیں کہ آج کا قاری قرآن پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو خود اندازہ لگائیں جب قرآن رب کا ہو اور پڑھنے والا رب کا محبوب ہو تو پھر تاثیر کتنا ہوگی۔ وہ ان کو سونے نہیں دیتی تھی۔ تو ایک دن ایسا ہوا، اخنس بن شریک، ابو سفیان، ابو جہل، تینوں کے تینوں جو ہیں اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں جا کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے دیواروں سے کان لگا کر قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نوافل کی صورت کے اندر یا ویسے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو یہ سنتے رہے اور ارادہ کر کے گئے تھے، سنتے ہیں 2-4 منٹ پھر واپس آ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پڑھتے کیا ہے، لیکن قرآن ایسا مزہ دیا کہ وہ ساری رات گزر گئی یہ سنتے ہی رہے۔ جیسے پو پھوٹی، ہوش آیا کہ اب تو اجالا ہونے والا ہے، اپنے گھر کی طرف تیز تیز قدموں کے ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی آگے چوک میں آئے تو تینوں کے تینوں اکٹھے ہو گئے۔
مختلف راستوں سے آ رہے تھے، آگے تینوں ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تاریخی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تاریخی بات ہے۔ جب تینوں اکٹھے ہوتے ہیں تو پوچھا کہاں گئے تھے؟ سارے کافر تھے، مثال کے طور پر سارے رازدار تھے۔ انہوں نے کہا سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں تو گیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا ہے وہ سننے کے لیے۔ دوسرے نے کہا تم کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا میں بھی ادھر گیا تھا۔ تیسرے تم کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا میں بھی ادھر گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی چلو سن تو لیا، چاہیے تو نہیں تھا، سن تو لیا، آپ بتاؤ کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بالکل سچا کلام ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بالکل سچا کلام ہے۔ کہا کہ مانتے کیوں نہیں ہو گئے؟ انہوں نے کہا پھر سرداری چلی جائے گی۔ سرداری کی خاطر انہوں نے انکار کیا، کس کا؟ اللہ کی آیاتوں کا، اللہ کے احکامات کا۔ لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے انکار نہیں کیا کہ تم جھوٹے ہو اس لیے ہم تمہیں نہیں مانتے، بلکہ محبوب کو سچا ہی مانتے تھے۔ لیکن اللہ کا جو پیغام تھا، اعلان نبوت تھا، نبوت کے جو کام تھے ان کا انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ کافر رہے، اور آج تک جو بھی انکار کرتا ہے وہ کافر رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، اپنی قوم کو دعوت دی، فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرما دیا، اور قومیں جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مان لیتی تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتی۔ لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف وہ چلے گئے، بلکہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا، تو انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، لیکن محبوب علیہ السلام کی ذات پہ آج تک انگلی کوئی نہیں اٹھا سکا۔ یعنی ایک ان کا عیسائیوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے، بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق ایمان بھی عطا فرما دی، وہ بہت بڑا مستشرق تھا۔ مستشرق سے مراد عیسائیوں کے عالم ہوتے ہیں جو اسلام پہ اسٹڈی کرتے، اسلام پہ ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ ہائی لیول کے اعلیٰ پے کے مطلب کے ریسرچر ہوتے ہیں، وہ بہت محقق ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر فتنہ پیدا کرنا، نہ کہ اسلام کو قبول کرنا۔ حضرت مکرم، اس کا نام تھا موریس بکیلے، اس نے کتاب لکھی قرآن، بائبل اور سائنس۔ جب اس نے ایک ایک چیز کو لکھنا شروع کیا تو جب اس نے بائبل کو اور قرآن کو آپس کے بائبل اور سائنس کا موازنہ کیا تو آخر میں لکھتا ہے کہ سائنس کچھ کہتی ہے، یہ بائبل کچھ کہتی ہے، فلہذا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سائنس کا اور بائبل کا۔ بائبل کچھ اور کہتی ہے، قرآن کچھ اور، یعنی سائنس کچھ اور کہتی ہے۔ لیکن جب اس نے قرآن اور سائنس کا موازنہ کیا تو آخر میں لکھتا ہے کہ جہاں پہ سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی قرآن وہ پہلے ہی بتا چکا ہے جو آج سائنس تحقیق کے بعد بیان کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے دور کے اندر بھی محقق جو ہیں وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور ایماندار اور اچھا انسان مانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، آج آپ سن بھی سکتے ہیں کہ ہندوؤں کا پنڈت ہے جو کھلے عام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے محمد جتنا تمہارے ہیں اتنا وہ ہمارے ہیں۔ اسی طرح یہ ہماری اسمبلی کے اندر پچھلے سیشن کے اندر بھی یہ ایک جو ہندو ہے رمیش کمار، مطلب ان کا نمائندہ پاکستان اسمبلی کے اندر، اس نے بھی یہ نعت پڑھ ڈالی، اس نے کہا محمد جتنا تمہارے ہیں اتنا ہمارے ہیں۔ لیکن کبھی کسی مسلمان نے مرزا قادیانی کو یہ نہیں کہا قادیانیوں جتنا مرزا تمہارا ہے اتنا ہمارا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ دجال ہے، ہمارے نزدیک وہ دجال ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر خدا نہ خواستہ کافر اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہوتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ محمد جتنا تمہارے ہیں اتنا وہ
ہمارے ہیں، یہ ان کی نسبت کر کے یہ اپنی خباثت بیان کر رہا ہے کہ جی میں مرزا قادیانی کو جھوٹا تو سمجھتا ہوں لیکن دجال نہیں مانتا، اور اسی طریقے سے وہ آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ باتیں منسوخ کرتا جی اس سے بھی ایسا کرتے ہیں، کیونکہ ایسی وہ بکواس پہلے بھی کر چکا ہے کہ جب اس سے کہا گیا جی مرزا قادیانی کہاں مرا، اس نے کہا وہ کہاں مرا اس کو چھوڑ دے، ہمیں یہ بھی پتہ تمہارے بڑے کہاں مرے ہیں۔ بھئی تمہارے جو ہمارے مسلمانوں کے بڑے ہیں، اگر تو مسلمان ہے وہ تیرے بھی تو بڑے ہیں۔ اور پھر وہ مثال کن کی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو عبیدہ بن جرح کو بڑے بڑے پھوڑے نکلے تھے، ان پھوڑوں کی وجہ سے مر گیا۔ بات سمجھئیے کہ نہیں؟ وہ بدبخت بات مرزا قادیانی کی ہو رہی ہے، تو امین امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت ان کو قرار دیا، فرمایا ابو عبیدہ امین امت ہے، اور عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں جو پکے جنتی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، وہ ان میں سے ابو عبیدہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ابو عبیدہ بیت المقدس کے فاتح ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجھے پتہ نہیں چلا کہ ابو عبیدہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، لیکن تو مرزا قادیانی کے مقابل اس کا نام تو لے رہا ہے۔ اس سے کیا مراد ہوا؟ جیسے کہ کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فوراً وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی اس کا بڑا ہے، جس کی توہین، جس کی مطلب اس طرح کے جملے برداشت نہیں کرتا، فوراً ہمارے کسی نہ کسی بزرگ کو وہ گالی دے دیتا ہے اس کے مقابل میں۔ تو اب تو وہ گرفتار ہے، دیکھیں آگے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرنے کے سلسلے کو روکیں گے تو پھر ایسے کذاب دجال لوگ جو ہیں اپنی گرفت میں لیں گے اور ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو تباہ کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اور اس لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک مہینہ چل رہا ہے اجتماعی طور پر، کیونکہ انفرادی طور پر تو ہر کوئی کر رہا ہے اپنے گھروں کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اگر ہم اجتماعی طور پر اپنی مسجد کے اندر بھی کوئی اس طرح کا اہتمام کر لیں، کوئی اچھے عالم دین کو بلا لیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو بیان کرا لیں، تاکہ ہمارے بچوں کا جو مطلب کہ مائنڈ ہے وہ صحیح ہو جائے اور